خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی
قصہ مختصر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، محفل میں موجود بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الغاشیہ کی ابتدا سے چند آیات طیبات اور آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ، آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرامین مقدسہ مطہرہ منورہ میں سے ایک فرمان عالی شان تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال باکمال میں دعا ہے، التماس ہے، زاری ہے، اللہ بعض اپنی توفیق و عطا سے مجھے حق سچ بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج دور ایسا آ گیا ہے کہ بعض سننا بھی رواج بن گیا ہے اور بعض سنانا بھی رواج بن گیا ہے، لیکن اللہ کی توفیق خاص سے میں جب بات کرتا ہوں تو اسے عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ بات کو عبادت سمجھ کے سنیں۔ اللہ پاک نے قیامت کا ایک منظر پیش کیا۔ رب العالمین فرماتے ہو میرے بندو، قیامت کے دن محشر کے میدان میں دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ دو۔ آپ کا تو میرا پرانا تعلق ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، کیونکہ دین ساڈا تہاڈا مشترک ہے یا کوئی نہ۔ اللہ تعالی نے دو قسم کے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کے بارے میں رب کریم کا فرمان ہے عاملۃ ناصبہ، اس بندے نے عمل اتنے کیے کہ عمل کر کے وہ تھک گیا ہے۔ نمازیں پڑھی تو بے انتہا، روزے رکھے تو بے انتہا، حج کیے تو بے شمار، عمرے کیے تو بے شمار، صدقہ خیرات کیا تو بے شمار، عاملۃ ناصبہ، عمل اس نے اتنے کیے ہیں کہ اسے اس کے عملوں نے تھکا دیا ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ میرے رب کا فرمان ہے تسلا نارن خامیہ، اتنے عمل کرنے کے باوجود سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ تسلا نارن خامیہ تسقى من عین آنیہ، اور اسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ کھانے کے لیے جھاڑی دار کانٹے ہوں گے اور جھاڑیاں ہوں گی کانٹے دار۔ ایک تو یہ بندہ ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے وجوہ یومئذ نائمہ،
قیامت کے میدان میں ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کی رات کو چاند چمک رہا ہوتا ہے. جاگ رہے ہو؟ میں تھوڑا سا ایک اور بات کر رہا ہوں. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ گئے جنت البقیع میں. وہاں کھڑے کھڑے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. خیال کرو میرا بھائی، بڑی عجیب بات ہے. فرمایا وَدِدْتُ، اور میرے صحابہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میرے بھائیوں سے ملاقات ہو جائے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی الاسنا اخوانوں کا، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم اصحابی، اور تم تو میرے صحابہ، تم تو میرے ساتھی ہو. اللہ کے نبی پھر آپ کے بھائی کون لوگ ہیں؟ فرمایا میرے وہ امتی، میرے وہ امت کے لوگ، وہ مرد و عورتیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی کوئی نہیں لیکن بن دیکھے مجھ پہ ایمان بھی لائیں گے، بن دیکھے قرآن پہ ایمان بھی لائیں گے، بن دیکھے نماز بھی مانیں گے، روزہ بھی مانیں گے، حج بھی مانیں گے، زکوٰۃ بھی مانیں گے، بن دیکھے توحید کو دل میں بٹھا لیں گے، شرک سے بچ جائیں گے، بن دیکھے سنت کو اپنی زندگی میں بسا لیں گے، بدعت رسم و رواج سے بچ جائیں گے. فرمایا میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے مجھے کوئی نہیں دیکھا، میں نے انہیں کوئی نہیں دیکھا، وہ میرے بھائی ہیں. خیال کر. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ علیہ السلام نے مثال دی. فرمایا او میرے صحابی، ایک گھوڑے کثرت کے ساتھ موجود ہوں، گھوڑوں کا پورا ریوڑ ہو اور گھوڑے بھی ہوں، بہمن دوہمن، سیاہ کالے گھوڑے ہوں، اور ان سیاہ کالے گھوڑوں میں کچھ سفید گھوڑے آ جائیں، ایسے سفید گھوڑے جن کے ماتھے سفید ہوں، جن کے پاؤں سفید ہوں. اور میرے صحابہ کالے گھوڑوں میں سے سفید پیشانی والے گھوڑے کی پہچان ہو سکتی ہے یا کوئی نہ؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو تو دور سے نظر آتا ہے. فرمایا اور قیامت کے میدان میں میرے امتی کا ماتھا اور وضو والے اعضاء بھی ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چاند چمک رہا ہے. اس لیے وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، لسائہا راضیہ، دنیا میں انہوں نے جو عمل کیے، جو عبادتیں کی، ان عملوں عبادتوں کا اللہ انہیں بدلہ دے دے گا. لسائہا راضیہ، اور اپنے عملوں کا بدلہ پا کے بڑے خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، اونچے اونچے بالاخانوں میں ہوں گے. اے میرے عزیز خیال کرنا، اللہ نے کتنے قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. ایک وہ جن کے عمل قبول ہو گئے، ایک وہ جن کے عمل مردود ہو گئے. قرآن مجید نے اس مسئلے کو اور بھی کئی مقام پہ ذکر کیا ہے. اللہ کہتا ہے لوگوں کچھ لوگ ایسے اعمالهم کرماد اشتدت به الريح، کچھ لوگوں کے عملوں کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر لگاؤ، آئے آندھی آئے طوفان، جس طرح وہ راکھ طوفان میں اڑ جائے گی
اسی طرح کچھ لوگوں کے عمل بھی دنیا میں اڑ جاتے ہیں، آخرت کے لیے ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اعمالہم کسراب، کہیں اللہ فرماتے ہیں لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے عملوں کا قیامت کے دن کوئی تول ہی نہیں ہوگا، بغیر تول کے میں اللہ ان کے سارے عملوں کو رد کر دوں گا۔ اب میں مثال دینے لگا ہوں، پھر آگے میں بات شروع کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہو ساری زندگی پیسے جوڑے 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 اور 50 60 70 سال بعد پتہ چلے کہ نوٹ ہے ہی نکلی ہے، یا پتہ چلے کہ یہ نوٹ چلنے ہی کیا ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، تو وہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ پریشان۔ لیکن میرے بھائی یہ کوئی پریشانی نہیں، پھر کما سکتا ہے۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن تیرے میرے سارے عمل ریجیکٹ کر دیے، اس سے بڑی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ آنا پھر فکر کر۔ اگر میں اور تو چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل قبول ہو جائیں تو 4 کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام ہوں؟ جو بندہ 4 کام کر لے گا انشاءاللہ اس کا عمل اللہ کے دربار میں ضرور قبول ہوگا۔ لیکن اگر ان 4 میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ 4 وہ بندے ہیں جن کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ وہ پڑھتے نماز ہیں رد ہوتی ہے، کرتے حج ہیں رد ہوتا ہے، دیتے زکات ہیں مردود ہوتی ہے، پڑھتے نفل ہیں مردود ہوتے ہیں، پڑھتے تہجد ہیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ 4 ایسے بندے ہیں جن کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ کون ہے وہ 4 بندے؟ نمبر 1، جس کے عقیدے میں رلا ہو۔ جاگ رہے ہو؟ کس میں رلا ہو؟ عقیدے میں رلا۔ اللہ کو عقیدے میں رلا برداشت نہیں۔ عقیدہ ہو تو خالص۔ آپ قرآن سے پوچھ رہا تھا، اللہ کا قرآن عجیب انداز میں سمجھا۔ عقیدہ خالص لے کے اللہ کے دربار میں پیش ہو، اور عقیدہ خالص یہ ہے کہ عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ عقیدے میں شرک نہ ہو۔ اور سورہ جن ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اے میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کر، مجھے میرے اللہ نے وحی کر کے بتایا ہے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو کان لگا کے سنا۔ جن نے قرآن کو سنا توجہ سے، اب جنات نے قرآن سن کے تبصرہ کیا، اللہ کو وہ تبصرہ اتنا پسند آیا، اللہ نے اس تبصرے کو قرآن بنا دیا۔ کیا کہنے لگے جنات؟ فقالوا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جن کہتے ہیں او ابن آدم، ہم
نے قرآن کو سنا ہے، تو نے تو صرف قرآن سنا ہے، ہم نے تورات بھی سنی ہوئی ہے، انجیل بھی سنی ہوئی ہے، زبور بھی سنی ہوئی ہے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، باقی پیغمبروں کے کلام بھی سنے ہوئے ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے خطیب بھی سنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کلام کے امام بھی سنے ہوئے ہیں، لیکن اے ابن آدم، ہم نے جب قرآن کو سنا ہے، دل نے گواہی دی ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن سے میٹھا کوئی کلام ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی، اگر سچا محمدی ہو اسے قرآن سے میٹھا کوئی اور کلام لگتا نہیں ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، اور جنات بتاؤ تو صحیح نا، قرآن سن کے تم کیا سمجھے ہو؟ اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے؟ کہتے یہدی الی الرشد، ہمیں سمجھ آ گئی ہے بات کہ جنت تب ملے گی کہ یاری قرآن کے ساتھ ہوتی۔ قرآن کے ساتھ یاری کے بغیر جنت مل نہیں سکتی۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جن کہتے ہیں ہم قرآن پہ ایمان لے آئے، اور جنات ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو آگے سے جواب دیتے ولن نشرک، کہو سارے ولن نشرک بربنا احدا۔ قرآن نے سبق یہ پڑھایا ہے، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک کوئی نہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک کوئی نہیں۔ اس لیے حاجی جب حج پہ جاتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بار بار کہتا ہے ربا تیرا شریک کوئی نہیں، نبی بھی کہتے لا شریک لک، ولی بھی کہتے لا شریک لک، پیر بھی کہتے لا شریک لک، فقیر بھی کہتے لا شریک لک، فرشتے بھی کہتے لا شریک لک۔ سارے نبیوں کا سردار، آمنہ کا لال بے مثال، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا، صاحب ورفعنا لک ذکرک، اما فاطمہ کا بابا، حسنین کریمین کا نانا، صحابہ کا مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہی دعائی دے رہا ہے کہ لا شریک لک، لا شریک لک، لا شریک لک۔ اے اللہ، میں تیرا نبی صرف نہیں، نبیوں کا امام ضرور ہوں، سید الانبیاء ضرور ہوں، خاتم الانبیاء ضرور ہوں، لیکن میں محمد بھی تیرا شریک نہیں، تو شریکوں سے بات ہے۔ جاگ رہا ہے میرا بھائی؟ آج چل قرآن کی سیر کریں۔ دنیا کی سیر تو بڑی شوق سے کرتے ہو، قرآن کی سیر کرو، مزے ہی آ جائے۔ اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ انعام ہے، سورت کا نام سورہ اللہ نے 18 نبیوں کے تذکرے کیے، نام لے لے کے تذکرے کیے، 18 نبیوں کے تذکرے کر کے قربان جاؤں نا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ کے انداز میں فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نے اس مسئلے پہ 18 نبیوں سے دستخط کروائے ہیں، 18 نبیوں کے نام لے کے اللہ نے ایک اعلان کیا، فَلَوْ أَشْرَكُوا
اور لوگوں جس کے عقیدے میں شرک ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. عمل قبول نہیں ہے. اور قبول تو تب ہو کہ اس کی نماز نماز ہو, روزہ روزہ ہو, حج حج ہو, زکات زکات ہو. جب تک عقیدہ اللہ کی توحید پہ نہیں ہے, جب تک عقیدہ خالص نہیں ہے, اس وقت تک اس کی نماز نماز نہیں ہے, روزہ روزہ نہیں ہے, حج حج نہیں ہے, زکات زکات نہیں ہے. رب طالب للقرآن والقرآن یلانہ. کتنے بد نصیب ہیں پڑھتے قرآن اور برستی لعنت ہے. برستی کیا ہے؟ کیونکہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن عقیدہ قرآن والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی خیال کر, اللہ نے 18 نبیوں کے تذکرے کیے. سارے کہو نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. نبی گناہوں سے میں کہا کرتا ہوں, باقی لوگوں کو کہا تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا, گناہ کو کہا تو نے نبی کے قریب نہیں جانا. نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بات نبیوں سے کی, بات نبیوں سے ہو رہی ہے. اللہ سمجھا ہمیں رہا ہے, اللہ ہمیں سمجھایا میرے بندو شرک کیسا گناہ ہے. شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا. لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اللہ کہتا ہے میرے نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کر لیتا جو ہو نہیں سکتا, کیونکہ نبی گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں شرک والا مسئلہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے, اگر میرا کوئی نبی بھی شرک کر بیٹھتا میں اللہ اس کے بھی سارے عمل تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا. اور سورہ لقمان پہ جا, اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. اور بات سننا لقمان حکیم کی. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں دی. اللہ کو نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں قرآن بنا دیا ہے, اور سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہتا, بیٹا لا تشرک باللہ, اللہ نال کسی کو شریک نہ کریں. اس لیے کہ ان الشرک, سارے کہو یہ جملہ, ان الشرک لظلم عظیم. ان الشرک لظلم عظیم. زنا بھی ظلم ہے, ڈکیتی بھی ظلم ہے, سود کھانا بھی ظلم ہے, کسی کا حق دبانا بھی ظلم ہے, بہنوں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا بھی ظلم ہے, کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے, غیبت کرنا بھی ظلم ہے, رشوت لینا دینا بھی ظلم ہے. لیکن ان الشرک, سب سے بڑا ظلم کون سا ظلم ہے؟ شرک ہو میرا بھائی, سب سے بڑا ظلم ہے. جاگ کے بیٹھنا ذرا, سوال کروں, شرک کہتے کسے ہیں؟ مسئلہ تو سارا یہاں ہی پھنسا ہوا ہے. شرک کہتے کسے ہیں؟ ہاں, میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, میں نے توحید کو عنوان شروع ہی کیا تو ایک معزز آدمی کھڑے ہو گئے کہ لگے شاہ جی اسی سارے توحیدی ہیں. میں نے کہا اندھا اللہ سے کیا مانگے 2 آنکھیں, بھوکا کیا مانگے 2 روٹیاں, اور توحیدی اور اشاعت التوحید والا کیا مانگے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ ہے, اور کوئی لفظ نہیں. میں نے کہا بھائی تو توحیدی ہے, مجھے تو بتا ذرا توحید کہتے کسے؟
کہتا ہے توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک کے، اللہ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، ابو جہل بھی کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے، یہودی بھی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، عیسائی بھی کہتے تھے تو اللہ، اتنی تو وہ بھی مانتے تھے۔ آگے چل کہتا ہے پھر آپ ہی بتا دیں۔ میں نے کہا سن، اور میرے بھائی توحید کہتے کسے؟ ان لفظوں کو یاد کر، اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، عبادت کے مستحق ہونے میں بھی اکیلا۔ کتنے لفظ بول رہا ہوں؟ اللہ ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی، عبادت کے لائق اور مستحق ہونے میں بھی اکیلا۔ کیا مانا؟ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات کوئی نہیں، اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ آپ تجھے ذرا قرآن کی سیر کراؤں۔ اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، آدم بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی کون موجود تھا؟ اور جب کچھ بھی نہیں بچے گا، کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ۔ جب سب فنا ہو جائیں گے تب بھی کون باقی رہے گا؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کل مانا کرو، مانا کرو اللہ۔ آج مجھے ایک دوست نے فون کیا، کہتے شاہ صاحب آپ کا ایک بیان سنا ہے، آپ نے کہا کہ عید میلاد بدعت ہے۔ میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ اب بھی کہتا ہوں بدعت ہے، کیونکہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، 4 اماموں میں سے کسی امام نے نہیں کیا، امام بخاری نے نہیں کیا، امام مسلم نے نہیں کیا، امام ترمذی نے نہیں کیا، امام ابو داؤد نے نہیں کیا، کسی محدث نے نہیں کیا، کسی مفسر نے نہیں کیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ بدعت ہی ہوگا۔ سنت تو وہ کام ہوتا ہے جو آمنہ کے لال نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، اور جو کام آمنہ کے لال نے بھی نہیں کیا، کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، وہ کام کوئی دین سمجھ کے کرے تو کیا بنے گا؟ میں نے کہا میں کہتا ہوں بدعت ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آتا ہے۔ میں نے کہا بھی پیش کر قرآن میں کدھر آتا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ میں نے کہا اس میں تو ہے کہ اے اللہ، اے میرے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ اس میں نہ ولادت کا ذکر نہ میلاد کا ذکر۔ انہیں کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں جی اس آیت میں 12 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ 12 حرف ہیں، تو ثابت ہوئی 12 ربیع الاول۔ 12 حرف ہیں تو ثابت ہوئی 12 ربیع الاول۔ میں نے کہا تو 12 ربیع الاول ثابت کرے گا، دوسری پارٹی 12 امام ثابت کرے گی، کدھر جائے گا تو؟ پھر کہتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہتے ہیں ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں نے کہا اس میں کدھر ہے ولادت میلاد؟
کہنے لگے کون آیت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. میں نے کہا بھائی خیال کر، آیتیں تو پیش کر رہا ہے، اگر ان آیتوں کا معنی جو تو کر رہا ہے نا کہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو جلوس نکالنا عید میلاد یا جس نے میلاد، تو پھر مجھے بتا یہ آیتیں تجھے سمجھ آئی ہیں یا نبی علیہ السلام کو سمجھ آئی ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تو ظالمہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کیا یہ آیتیں نبی علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ ایک میں نے کہا دوسرا جواب، تیرے اپنے مولوی لکھتے ہیں کہ ہے بدعت، ہم بھی مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدعت ہم بھی مانتے ہیں. نہیں تو جاؤ لکھوا لو، کسی مولوی صاحب لڑائی نہیں کر رہے، پاؤں پکڑ رہے، حضرت جی پیر جی صرف لکھ دو کہ عید میلاد سنت ہے. عید میلاد کیا ہے؟ سنت ہے، صرف اتنا لکھو. خود بھی مانتے ہیں بدعت ہے، لیکن کہتے ہیں جی عید سونی بدعت ہے. یہ کیڑی بدعت ہے؟ یہ بدعت حسنہ، سونی بدعت. آمنہ کے لال کا فرمان سن، میرے مدری نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، بدعت سونی ہو ہی نہیں سکتی، ہر بدعت گمراہی ہے. اور دوسرا جواب میرے بھائی، دل کی کھڑکی کھول ذرا، جواب سن. اذان کدھر ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو آدھا کلمہ ہے. یہ تو کیا ہے؟ صبح کی نماز سے اگر مولوی صاحب شروع کر دے مسجد میں اذان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنہ دے لال کا نام بڑا مٹھا، لیکن اگر اذان کے اندر اس کو لیا جائے گا تو سنت بنے گی یا بدعت؟ اور بول، سنت بنے گی یا بدعت؟ بدعت بنے گی. نہیں تو نبی علیہ السلام کے نام سے پیارا نام کسی کا ہے؟ بدعت بنے گی، کیونکہ اذان میں یہ کلمہ نہ پیارے نبی نے فرمایا نہ پیارے نبی کے صحابہ نے فرمایا. اسی طرح عید کی نماز پڑھتے ہو، اذان کتنے بجے ہوتی ہے عید کی نماز کی؟ ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ شک پڑا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ اقامت ہوتی ہے، اذان بھی نہیں اور اقامت بھی نہیں. اگر عید کی نماز کے لیے مولانا صاحب اگلے سال سے اذان اور اقامت شروع کر دیں تو سنت بنے گی بدعت؟ کام تو بڑا چنگا ہے، اذان اور اقامت کام تو بڑا اچھا ہے، لیکن بنے گی کیا چیز؟ بدعت بنے گی. یہ سنت نہیں بن سکتی. اس لیے نہیں بن سکتی کہ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ سے یہ چیز ثابت نہیں. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے لاڈلے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. قل هو اللہ احد، بات یہاں تھی. اس نے کہا 12 حرف ہیں. کچھ دوست ہیں ان کو کل شریف کتوں ثابت ہے؟ قرآن میں نہیں آتا قل هو اللہ احد. اور میرے بھائی یہ وہ کل ہے جس کل پہ آمنہ کے لال کو پتھر پڑے ہیں. قل هو اللہ احد. اے میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کر. اللہ کیا اعلان کروں؟ هو اللہ احد. اللہ اپنی ذات میں بھی احد ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی احد ہے، اللہ عبادت کے لائق ہونے میں بھی احد ہے. قل هو اللہ احد. عالم الغیب ہونے میں بھی احد ہے، مشکل کشا ہونے میں بھی احد ہے، حاجت روا ہونے میں بھی احد ہے، داتا ہونے میں بھی، دستگیر ہونے میں بھی، نفع نقصان کا مالک ہونے میں بھی، چھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے میں بھی، پکارے سننے میں بھی، دلوں کے حال جاننے میں بھی، موت سے پاک ہونے میں بھی، سجدوں کے لائق ہونے میں بھی، رکوع کے لائق ہونے میں بھی، نظر نیاز کے لائق
ہونے میں بھی، منت منوت چڑھاوے کے لائق ہونے میں بھی احق ہے، اس لیے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی وزیر، مشیر، چپڑاسی کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، والدین بھی کوئی نہیں۔ آپ مسئلہ سمجھنا، جس کی اولاد ہو وہ بھی الہ نہیں ہو سکتا، جس کے والدین ہو وہ بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ اپنی ذات میں بھی، بولو بولو، ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی، عبادت کے لائق ہونے میں بھی۔ اب شرک کسے کہتے ہیں؟ شاہ عبد القادر صاحب سارے کا رحمت اللہ تعالی، شرک کی تعریف یاد کرو، صفت اللہ کی، صفت کس کی؟ صفت اللہ کی مخلوق میں ماننا شرک ہے، صفت اللہ کی مخلوق میں ماننا شرک ہے۔ عبادت جو اللہ کا حق ہے اسے مخلوق پہ خرچ کرنا شرک ہے۔ میرے بھائی توجہ کرنا، مسئلہ ذرا سمجھ آ جائے۔ اللہ نے کچھ نبی بھیجے ایک بستی کی طرف، اس بستی میں اللہ کے وہ نبی گئے، نبیوں نے آواز لگائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ قوم والو، ایک کلمہ ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ ہمیں تمہارا شکرانہ نہیں چاہیے، نذرانہ نہیں چاہیے، پروٹوکول نہیں چاہیے، ووٹ نہیں چاہیے، نوٹ نہیں چاہیے، سلام نہیں چاہیے، کوئی زیادہ تم سے طمع کوئی نہیں، لالچ کوئی نہیں، پانی نہیں مانگتے، روٹی نہیں مانگتے، بیٹھنے کی جگہ نہیں مانگتے، ایک بات کہہ رہی ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگوں عقیدہ بنا لو، کیا بنا لو؟ میرے ساتھ یہ جملے کہنے ہیں، نبیوں کی نبوت برحق، سارے کو نبیوں کی نبوت برحق، ولیوں کی ولایت برحق، فرشتوں کا تقدس برحق، لیکن لا الہ الا اللہ، نبی نبی ضرور ہے لیکن الہ لا الہ، ولی ولی ضرور ہے لیکن الہ لا الہ، فرشتے عبادت گزار مخلوق ضرور ہے لیکن الہ کوئی نہیں الا اللہ۔ الہ ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے نبیوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، آگے سے کیا کہا انہوں نے؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تساں کا ساڑھے جائے بشر ہو۔ ان کافروں نے کیا کہا کہ تم ہماری طرح کیا ہو؟ بشر۔ کیونکہ اس زمانے کے جو کافر تھے وہ نبیوں کو بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے بشر رسول ہو سکتا نہیں۔ اور آج ہمارے کچھ نادان دوستوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں رسول تو ہیں لیکن بشر نہیں۔ بشر آنکھیں تے شر تھی سی، تلو دوزخ دا در تھی سی۔ اب فیصلہ کس سے کریں؟ آنا فیصلہ کرا سچی کتاب سے، کہو سارے قرآن سچا ہے،
قرآن سنو میرا بھائی، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے سچے پیغمبر اعلان کر، اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، محمد اللہ کا پیارا بھی سچا، قل انما انا بشر، میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کر انا بشر، میں محمد بشر ہوں، میں محمد کیا ہوں؟ مثلکم، جیسے تم، خیال کرنا ادھر ادھر نہ جانا، جیسے تمہارے ماں باپ ہیں میرے بھی، جیسے تمہاری اولاد ہے میری بھی، جیسے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی، جیسے تم سوتے ہو میں بھی، جیسے تم تھک جاتے ہو میں بھی تھک جاتا ہوں، بشر مثلکم، بشر مثلکم، جاگ کے رہنا جب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور نہیں تو چلا جا سورہ بنی اسرائیل پہ، اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کرا، میرے سچے پیغمبر اعلان کر، حل کنتو الا بشر الرسولا، او میرے امتیوں میں بشر پہلے ہوں، رسول بعد میں ہوں، اگر قرآن پہ ایمان ہے ماننا پڑے گا، سارے نبی بشر ماننا پڑے گا، آمنہ کا لال بشر، توجہ کر، ایک اشکال دور کرنے لگا ہوں، قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، سوال پیدا ہوتا ہے میرے کچھ خالی ذہن دوستوں کے ذہن کے اندر، یہ اشکال آ رہا ہوگا، یہ وسوسہ آ رہا ہوگا، دیکھو جی ایتا کہتے ہیں نبی ساڑھے جیا بشر ہے، کہتے ہیں لوگ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں جی نبی ہم جیسا بشر ہے، جاگ رہے ہو؟ جو کہے نبی شان میں کسی امتی جیسا ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، میرے نبی کی شان کو تو باقی نبی نہیں پہنچ سکتے، خیال کرو میرے بھائی، میں یہ بات سمجھانے کے لیے جملہ کہا کرتا ہوں، جا کے بیٹھنا، میں جتنا بھی پڑھ لکھ لوں، تقریریں کر لوں، میں اپنے استاد جیسا، بول استاد جیسا، میرے استاد مل جائیں وہ اپنے استاد جیسے، سارے توحیدی مل جائیں وہ غلام اللہ خان جیسے نہیں ہو سکتے، پیارا غلام اللہ خان رحم اللہ، پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ، حضرت شیخ محمد طاہر پیری رحم اللہ، باقی یہ سارے ہم اثر مل جائیں وہ پیر مولانا حسین علی الوانی رحم اللہ جیسے نہیں ہو سکتے، یہ سارے بزرگ مل جائیں پچھلے کسی ایک صحابی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے صحابی مل جائیں، سارے تابعی مل جائیں، سارے مفسر مل جائیں، سارے محدث مل جائیں، ابو بکر صدیق جیسے نہیں ہو سکتے، دنیا صدیق جیسے دیوانوں سے بھر دی جائے کسی ایک نبی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے نبی بھی مل جائیں، فرشتے بھی مل جائیں، شہید بھی مل جائیں، صدیق بھی مل جائیں، صالحین بھی مل جائیں، نمازی بھی مل جائیں، روزے دار بھی مل جائیں، حاجی بھی مل جائیں، تہجد گزار بھی مل جائیں، سارے مل جائیں، تیرے میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہے بشر، لیکن ہے یہ شان اللہ نے مجھے اور تجھے دی ہے کہ آمنہ کے لال بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، فخر کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ جس برادری میں کوئی جنرل آ جائے ساری برادری فخر کرتی ہے نہیں کرتی؟ جس برادری میں کوئی اچھا ڈاکٹر آ جائے ساری برادری فخر کرتی ہے نہیں کرتی؟ جس برادری میں کوئی حق کو عالم آ جائے ساری برادری فخر کرتی ہے نہیں کرتی؟
تو پھر ہم فخر کیوں نہ کریں کہ ہم بھی بشر، سارے نبی بشر، آمنہ کا لال بھی بشر۔ یہ فخر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگلی بات کہنے لگا ہوں، آپ سب کا پہلا دادا جو ہے، پہلا دادا، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ حضرت سوچ کے کو حضرت اور نبیوں کا دادا حضرت آدم علیہ السلام۔ ہمارا دادا بھی بابا آدم، نبیوں کا دادا بھی حضرت دادا ایک کے، دادا اور دادا ہوئے بشر تے اولاد ہوئے نوری، ہو سکتا ہے؟ دادا ہوئے سید تے پوتا ہوئے امان، دادا ہوئے گجر تے پوتا ہوئے امان، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، تیرا دادا بھی بابا آدم، نبیوں کا دادا بھی حضرت آدم علیہ السلام، دادا ایک ہے تو وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، لیکن شان کے کیا کہنے؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ شان کے کیا کہنے؟ اللہ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی، میرے بندوں کو مسئلہ سمجھا، الہکم الہ واحد۔ الہ اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی اللہ، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ نبی آئے، نبیوں نے دعوت پیش کی، قوم والے کہنے لگے تم تو بشر ہو۔ نبیوں نے کہا ہمیں تو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تکرار ہو گیا آپس کے اندر، گڑبڑ ہو گئی، لوگ نبیوں کو مارنے کے در پہ ہو گئے۔ اور بستی کے کونے میں، بستی کے باہر ایک بندہ بیٹھا ہے، حبیب نجار اس کا نام ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے۔ ایک بندہ اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہنے لگا، او حبیب نجارا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، شہر کے چوک کے اندر تو جھگڑا شروع ہے۔ حبیب نجار کہتا ہے یار جھگڑا کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے حبیب نجارا، جھگڑا یہ ہے کہ 3 بندے آئے ہوئے۔ اچھا، ووٹ مانگ رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، ووٹ بھی نہیں مانگ رہے۔ چندہ مانگ رہے ہیں؟ نہیں، چندہ بھی نہیں مانگ رہے۔ کوئی مکان مانگ رہے ہیں؟ نہیں، مکان بھی نہیں مانگ رہے۔ کھانا مانگ رہے ہیں؟ کھانا بھی نہیں مانگ رہے۔ پیسے مانگ رہے ہیں؟ پیسے بھی نہیں مانگ رہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں وہ 3 بندے؟ وہ کہنے لگا وہ 3 بندے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور لوگ اللہ کی توحید کا مسئلہ مان لو، خالص توحیدی بن جاؤ۔ خالص کیا بن جاؤ؟ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ توحیدی دے عمل دی اللہ دے ہاں بڑی قدر ہے۔ خالص توحیدی بن جاؤ۔ حبیب نجار دکان چھوڑ کے، کام چھوڑ کے دوڑنے لگا، اللہ کا قرآن سننا۔ اللہ کے قرآن میں حبیب نجار کے دوڑنے کا تذکرہ بھی کیا، حبیب نجار کے چلنے کا تذکرہ بھی کیا۔ رب کا قرآن ہے، عجیب انداز ہے رب کے قرآن کا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، آیا ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا، دوڑتا دوڑتا پہنچا شہر کے وسط کے اندر، اور شہر کے وسط کے اندر وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آیا ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہنے لگا میری برادری والو، اتبعوا المرسلین، بات مان لو اللہ کے رسولوں کی۔ اتبعوا المرسلین،
اتبعوا من لا يسألكم اجرا. بات مان لو ان کی، یہ تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، کوئی ہدیہ نہیں مانگتے، شکرانہ نہیں مانگتے، نذرانہ نہیں مانگتے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ انشاءاللہ. مقصد کی بات آ گئی ہے. قوم والے کہنے لگے اچھا تم ہی وہابی ہو گئے ہیں. آپس میں کہنے لگے اوئے کہ ایک نواں وہابی بھی پیدا ہو گیا، نبیوں کو چھوڑ کے اس کے خلاف ہو گئے. ہاں لیکن ڈٹ گیا. جاگو میرے بھائی، ہم سب ولیوں کو مانتے ہیں یا کوئی نہیں؟ ولیوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ولیوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے عقیدہ بھی وہ رکھ جو عقیدہ تھا اللہ کے. کیا کہتا ہے یہ؟ کہتا ہے مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اور میری قوم والو خیال کرو، مجھے میری ماں کے پیٹ میں ایک گندے قطرے سے اشرف المخلوقات انسان بنانے والا اکیلا اللہ ہے. مجھے ماں کے پیٹ میں انسان بنانے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے. جب مجھے ماں کے پیٹ میں انسان بنانے والا اکیلا اللہ ہے تو مالی لا اعبد الذی فطرنی، تو مجھے کیا موت پڑ گئی ہے میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. کمال کر دیا ولی نے، مسئلہ بھی بتا دیا، دلیل بھی بتا دی. مسئلہ ساتھ دلیل ہے. ولی کہتا ہے لوگوں عبادت کے لائق ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اس لیے اکیلا اللہ کے فطرنی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے. جس طرح اور چلا جا سورہ مومنون کے اندر، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مراحل کو ذکر کیا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھے بتا تو صحیح نا، تو ماں کے پیٹ میں قطرہ تھا، کیا تھا؟ اس قطرے سے جمع ہوا خون بنانے والا کون؟ اس جمع ہوئے خون سے لوتھڑا بنانے والا کون؟ لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنانے والا کون؟ بوٹی سے ہڈی بنانے والا کون؟ ہڈی سے 360 جوڑ بنانے والا کون؟ ان 360 جوڑوں کو فٹ کرنے والا کون؟ فٹ کر کے اس ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھانے والا کون؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر تیری اور میری یہ تصویر بنانے والا کون؟ اللہ یا اللہ ہی؟ اللہ ہی. اس لیے کہتا ہے فطرنی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور لوگوں عبادت کرو تو صرف کس کی؟ اللہ کی. اس لیے کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تمہارے دادا پردادا ان سب کو بھی کس نے پیدا کیا؟ جب پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. آنا توجہ کر، عبادت کر اللہ کی، لیکن خالص عبادت کر. کون سی عبادت؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. عبادت کر اللہ کی لیکن رلنے والی نہیں. رلا ہمیں بھی نہیں پسند اور اللہ کو بھی. اللہ کیا ہے؟ اللہ کا بھی سجدہ، قبر کا بھی سجدہ،
ہو گیا اللہ نہ ہوا؟ اللہ کی بھی پکار اور اللہ کے پیاروں کی بھی پکار، اللہ کے نام کی بھی نظر نیاز اور اللہ کے پیاروں کے نام کی بھی نظر نیاز، یہ رلہ ہے۔ اور رلے والی عبادت اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کی عبادت کر، خالص عبادت کیسے خالص؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ مولانا سیف الرحمان صاحب کھانے پہ گپ شپ ہو رہی تھی، فرمانے لگے آپ کو چائے پلاتے ہیں خالص دودھ کی، چائے پلاتے ہیں، ویسے ہی خالص والا لفظ ہو تو بدنام کیا ہے، لفظ ہو تو کیا ہے؟ فرمان لگے خالص آپ کو دودھ کی چائے پلاتا ہوں، میں نے خود جانور رکھے ہوئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس دوست آتے ہیں تو میں کبھی کبھی یہ آیت سنا کہ انہیں اللہ کی توحید کا مسئلہ بھی سنا۔ وہاں ہمارا مارکیٹ میں ایک دوست ہے، میں ایک دفعہ 5 سفر پہ تھا، گزر رہا تھا، کہنے لگا شاہ جی میرے پاس آئے، میں نے کہا چلو ملاقات کر لیتے ہیں۔ دودھ اس نے پیش کیا، کہنے لگا شاہ صاحب توحیدی دودھ ہے۔ میں نے کہا یار توحیدی دودھ کیسے؟ کہنے لگا جس سے لایا ہوں وہ بھی توحیدی ہے۔ آؤ میرے بھائی ذرا خیال کر، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تجھے مجھے وہ مسئلہ سمجھا رہا ہے جس مسئلے کو سمجھے بغیر ہم محمدی نہیں بن سکتے، جس مسئلے کو سمجھے بغیر جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کہتا ہے چل میرا بندہ، تو سکول نہیں گیا تو کیا ہے تو میرا بندہ، مدرسے نہیں گیا تو کیا ہے تو میرا بندہ، بالکل ان پڑھے تو کیا ہے تو میرا بندہ، آ میں تجھے جاٹویں انداز میں اپنی توحید سمجھاؤں۔ اللہ کیسے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تیرے گھر میں بھینس ہوگی، گائے ہوگی، بکری ہوگی، اپنے گھر میں نہیں ہے تو محلے میں ہوگی، محلے میں نہیں ہے تو باڑے میں ہوگی، چلا جا وہاں جا کے ذرا دیدار کر، وہاں جا کے غور و فکر کر، زمیندار کو دیکھ، زمیندار جاتا ہے کھیت کے اندر سبزہ کاٹ کے لاتا ہے، کیا کاٹ کے لاتا ہے؟ لاتے نہیں لاتے؟ وہ جو سبزہ کاٹ کے لاتا ہے اسے اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا اِلٰہٌ مع اللہ۔ اللہ کہتا ہے میری مرضی کے بغیر کوئی زمین سے گھاس کا ایک تنکا بھی اگا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھاس کاٹ رہا ہے، وہ گھاس کس نے اگایا؟ بول بول کس نے اگایا؟ بول آج انشاءاللہ اللہ کرے تیری میری بخشش ہو جائے۔ گھاس کاٹ رہا ہے، وہ گھاس کس نے اگایا؟ اسے جو پانی لگا وہ پانی کس نے مہیا کیا؟ جن ہاتھوں سے کاٹ رہا ہے یہ ہاتھ کس نے دیے؟ جن کندھوں پہ اٹھا کے لا رہا ہے یہ کندھے کس نے دیے؟ آ گیا چارہ بنا کے اپنے جانور کے سامنے رکھتا ہے، اس چارے میں کوئی چیز بھی سفید کوئی نہیں ہے۔ جانور نے چارہ کھانا شروع کیا، اس جانور کے منہ میں جو دانت ہیں کس نے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ نے۔ اس جانور کا جو حلق ہے جس سے پاس ہو کے گزر کے چارہ جاتا ہے، اس حلق کو بنانے والا کون ہے؟ وہ چارہ پہنچ گیا جانور کے معدے میں، اس معدے کے اندر ایک مشینری چل رہی ہے جو چارے کو ہضم کر رہی ہے۔ اس مشینری کو بنانے والا کون؟ اس مشینری کو چلانے والا کون؟ وہاں چارہ ہضم ہوتا ہے، ایک چارہ ہے، ایک چارے سے 3
کتنی چیزیں؟ گوبر بھی بنا اسی چارے سے، گوبر بھی بنا اسی، خون بھی بنا اسی، گوبر بھی پلید، خون بھی پلید، ان دو پلیتوں کے درمیان سے ایک تیسری چیز تیرے برتن میں ڈالی، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ لبناً خالصا، دودھ خالص، سائغاً للشاربین، بڑا لذیذ ہے پینے والوں کے لیے، بڑا میٹھا ہے پینے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی میری بات کا جواب دے، اگر دودھ میں تھوڑا رلا گوبر کا ہو جاتا پی لیتے؟ تھوڑا خون آ جاتا تو؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، جس طرح تو رلے والا دودھ پسند نہیں کرتا، اسی طرح میں رلے والی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ اب جاگ کے بیٹھنا ذرا، خیال کرنا ذرا، وہ دودھ دیا کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ اب اس دودھ کو نظر نیاز بھی کس کے نام پہ دینا ہے؟ وہ کتنا خطرناک وقت ہے جب تو اپنے جانور کا دودھ نکالتا ہے جو دودھ دیا اللہ نے، جب اس دودھ کو لے کے کسی قبر پہ جا رہا ہوتا ہے، جب وہ دودھ کسی پیر فقیر کے نام پہ دے رہا ہوتا ہے، یہ زمین چیخ چیخ کے کہتی ہے ربا اجازت دے تیرے باغی کو نگل جاؤں، ربا اجازت دے تیرے باغی کو نگل جاؤں، یہ دودھ دیا تو نے ہے اور دے کسی اور کے نام رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تجھے کیوں غصہ چڑھا ہوا ہے؟ اپنی بولی میں کہتے ہیں ذرا ٹھنڈی کھا نا، ذرا ٹھنڈی۔ تجھے نہیں پتا 20 30 40 50 60 سال شرک کر کے ایک دن رو کے اس نے شرک سے توبہ کرنی ہے، میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دینے، اس لیے آرام کر، اس لیے میرے بھائی خیال کرنا۔ صاحب یاسین کہتے ہیں مالی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، ااتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا الہ بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر، بضر التنوین للتنکیر للتقلیل، کہتا ہے اللہ اگر مجھے چھوٹی سی بھی تکلیف دے دے نا تو سارے مل کے مجھے اس تکلیف سے بچا نہیں سکتے۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو یہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے، شفاعت بھی نہیں کر سکتے، ولا ينقذون، اور یہ سارے مل کے مجھے میرے اللہ سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مسئلہ آ گیا ہے، اللہ کو چھڑا کوئی بھی نہیں سکتا۔ مسئلہ سمجھ؟ کچھ نادان کہتے ہیں خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ کہنے والا شرک کہہ گیا ہے۔ دوسرا آیا ملنگ، آیا ملنگ نے کہا خدا دے پکڑے چھڑائے حسین، پھر بھی پوچھ دیں حسین کون ہے؟ قرآن کا مسئلہ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، سب کے پکڑے رب چھڑا سکتا ہے، رب کے پکڑے کو کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے شعر یاد کر لے، اس شعر کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، سب نے پکڑے، سب نے پکڑے
چھڑائے خدا سب دے پکڑے چھڑائے خدا خدا دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اس لیے قرآن کہتا ہے لا ينقذون اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں. عمل قبول تب ہوں گے کہ عقیدہ کیا ہو خالص ہو عقیدے میں شرک. دوسری شرط اب میں اختصار کرتا ہوں وقت بھی کافی ہو چکا ہے. دوسری شرط طریقہ بھی خالص عقیدہ بھی خالص طریقہ بھی خالص. عقیدے وچ بھی اللہ نہیں تے طریقے وچ بھی طریقہ بھی خالص. اور خالص طریقہ کون سا ہے؟ وہ طریقہ ہے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ. طریقہ بھی خالص بدعت نہ ہو. بدعت کرنا چھوٹا جرم ہے بڑا جرم ہے؟ بولو. ہمارے معاشرے میں غلطی ہے لوگ سمجھتے ہیں شرک تو بڑا جرم ہے لیکن بدعت خیر ہے. نہ میرے بھائی وقت نہیں ہے میں تفصیل نہیں کر سکتا لیکن 3 جملے یاد کر. بدعتی کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. میرے نبی نے فرمایا اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ. جب تک بدعت کرنے والا بدعت سے توبہ نہیں کرتا اللہ نے اس کے عملوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. دوسری سزا بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. تیسری سزا حوض کوثر ہوگا. نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے حوض کوثر پر. آپ علیہ السلام فرماتے میری امتی آئیں گے میں اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلاتا جاؤں گا. اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی نصیب فرما دے آمین. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ وہ جام پی لے گا پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا وہ میری طرف آ رہے ہوں گے. ایک دم درمیان کے اندر فرشتے آ کے انہیں پکڑ لیں گے اور انہیں گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. ایسے گھسیٹیں گے جیسے سدھی اور اڑیل اونٹ کو گھسیٹا جاتا ہے. انہیں گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. پیچھے سے میں آواز دوں گا انہم امتی او فرشتوں یہ تو میرے امتی لگتے ہیں. جاگ رہے ہو؟ فرشتے آگے سے جواب دیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انکا لا تدری ما احدثوا بعدک. مسئلے 2 حل ہو گئے. انکا اے اللہ کے نبی انکا بے شک آپ لا تدری نہیں جانتے ما احدثوا بعدک آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دنیا میں جو بدعتیں کی تھی آپ کو ان کی ان بدعتوں کا پتہ کوئی نہیں. اس لیے کہ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اللہ. دریا ہے نا دریا مسئلہ کون بھی حل ہو رہا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں وہ جی ہمارے اعمال جو ہے نا نبی علیہ السلام پہ پیش ہوتے ہیں. اعمال نبی علیہ السلام پہ کیا ہوتے ہیں؟ پیش ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی بادشاہو ساڈے عمل ساڈے پیراں نوں پتہ ہوندے.
فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کو ان کے عملوں کا پتہ کوئی نہیں، آپ کی وفات کے بعد جو انہوں نے بدعتیں کی ہیں آپ کو ان کی بدعتوں کا پتہ کوئی نہیں، اس لیے کہ امتیوں کے اعمال اللہ کے نبی پہ نہیں پیش ہوتے بلکہ کس کے دربار میں پیش ہوتے ہیں؟ اللہ کے دربار۔ جاگ رہے ہو؟ اگر ہمارے عمل نبی علیہ السلام پہ پیش ہوں تو یہ دکھ کی بات ہے یا سکھ کی بات ہے؟ دکھ کی بات۔ عمل کیسے؟ آج میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب سے کمزور میں ہوں۔ ہمارے عمل اگر نبی علیہ السلام پہ پیش ہوں تو آپ خوش ہوں گے یا پریشان؟ پریشان۔ اس لیے عقیدہ تو مضبوط رکھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا مجھے ایک دوسرے کی شکایتیں نہ لگایا کرو، مجھے ایک دوسرے کی شکایتیں نہ لگایا کرو، اس لیے عقیدہ بنا کہ ہر بندے کے عملوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نے جس دین کے لیے 23 سال مارے کھائیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، آپ نے غزوات میں شرکت کی، ان ظالموں نے اس دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا، اس دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے اچھا یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے میرے دین میں بدعتیں ایجاد کی تھیں، آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو دفع کرو جہنم میں لے جاؤ، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں، جواب دو گے مجھے؟ کیا جھنڈیاں لگانا دین ہے؟ جاگ رہے ہو؟ کمکمے لگانا، بھنگڑے ڈالنا یہ دین ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول کے شہروں کے اندر آوارہ گردی کرنا نہیں ہو سکتا ہے دین؟ لڑکیوں کا بے پردہ ہو کے بازاروں کی زینت بننا ہو سکتا ہے دین؟ خیال کرنا، میری رعایت نہ رکھنا، بات وہ کرو جو دل کی بات ہے۔ روزہ رسول کا ماڈل بنا کے، کیک بنا کے، چھریوں سے کاٹ کاٹ کے کھا جانا یہ عشق رسول ہے؟ نہیں۔ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کے، کیک بنا کے کھا جانا یہ عشق رسول ہے؟ 10 20 ٹن کے کیک بنا کے ان کو کاٹنا، اوپر آمنہ کے لال کا نام لکھ کے کاٹنا دین ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جواب تو میری بات کا اللہ، یہ اس دور کی سب سے بڑی بدعت ہے، یہ اس دور کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بات نہیں کرتا، میری بات کو درد سمجھو، درد سمجھو، خدا را تباہی کی طرف جا رہے ہیں، آمنہ کے لال کے سکھائے ہوئے دین سے دور جا رہے ہیں، نہیں ہو سکتا دین۔ اگلی بات کا جواب دو، ہر سال بچے کی پیدائش پہ خوشی منانا، سال گرہ جسے کہتے ہو، برتھ ڈے جسے کہتے ہو، یہ دین محمدی ہے یا دین عیسائیت ہے؟ عیسائیوں میں ہے کرسمس ڈے، نوجوان بیٹھے ہو، نبی علیہ السلام نے تو یہ بات نہیں سکھائی۔ اس لیے میرے بھائی اگر صحیح معنوں میں تو عاشق رسول بننا چاہتا ہے تو لگا قرآن سے یاری، لگا آمنہ کے لال کی سنت سے یاری، سجا اپنے چہرے پہ مدنی کی سنت، اپنی غمی میں بھی مدنی کی سنت، اپنی شادی میں بھی مدنی کی سنت، آ نبی کی سنت کی طرف، خدا کی قسم یہی عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عشق رسول ہے۔ پھر دوست لوگ کہتے کیا ہیں جب ہم کہتے ہیں نا او جی نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی، تابعین نے بھی،
تبا تابعین نے بھی. تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر بریانی بھی بدعت ہے. بریانی بھی کیا ہے؟ بدعت. پھر یہ فروٹ چاٹ بھی بدعت ہے, چنا چاٹ بھی بدعت ہے. پھر یہ جہاز بھی بدعت ہوئی, گاڑی بھی بدعت ہوئی, کیونکہ یہ بھی تو نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی. اور ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں, یار بادشاہ واقعی یہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی. سنا میرے بھائی جواب, بدعت کی تعریف سمجھ. بدعت اسے کہتے ہیں جو کام نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو اور لوگ اسے کیا سمجھ کے کریں؟ دین اور عبادت سمجھ کے کریں. دین اور اب جواب سمجھ. ہم کہتے ہیں بریانی ہمارا دین نہیں ہے, بریانی ہماری مجبوری ہے. بریانی ہماری کیا ہے؟ گاڑی ہماری کیا ہے؟ ریل کیا ہے؟ جہاز کیا ہے؟ پنکھا کیا ہے؟ لائٹ کیا ہے؟ مجبوری ہے, یہ ہمارا دین نہیں. تو بھی کہہ دے کہ عید میلاد ساڈا دین نہیں ہے, ساڈی مجبوری ہے. جھگڑا ہی کوئی نہیں. جھگڑا تو تب بنتا ہے نا کہ تم کہتے ہو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. جو میلادی نہیں کہتے ہو وہ کیا ہے؟ ابلیس ہے. جھگڑا تو یہاں سے ہوتا ہے. پھر مولانا صاحب سے پوچھو ملا صاحب دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ابو لہب مر گیا تھا. کون ابو لہب؟ یہ کسی بزرگ کا نام ہے؟ ابو لہب مر گیا تھا. اس کو ایک بندے نے خواب میں دیکھا, پوچھا ابو لہب کیسی گزر رہی ہے؟ ابو لہب نے کہا بڑا ہی برا حال ہے, لیکن میں نے اپنے بھتیجے محمد کے پیدا ہونے پہ اس انگلی سے جو باندھی آزاد کی تھی نا, تو اس انگلی سے مجھے اب بھی کیا مل رہا ہے؟ پانی مل رہا ہے. تو ملا جی نے آگے سے کہا دیکھو جی ابو لہب میلاد منائے تب اس نو پانی ملے انگلی چو, ہم ملائیں تو پھر. اور میرے بھائی جان افسوس ہے مولانا آپ کو ابو جہل کی خواب تو نظر آ گئی, رب کا قرآن نظر نہیں آیا ہے. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. نبی علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے وہی اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ابو لہب نے پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے فرمایا ظالما تو نے جن ہاتھوں سے میرے لاڈلے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے ہیں, سن میں اللہ کا جواب تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو جائیں, برباد ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے. کون کہہ رہا ہے؟ دو ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہوتی ہیں یا 9؟ 10. اللہ کو پتا تھا ملا گڑبڑ کرے گا, کہے گا 2 ہاتھ تباہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 9 انگلیاں تباہ ہو گئی ہیں, ایک بچ گئی ہے. اللہ کی گھر چھوڑ کے اللہ نے کہا چل آگے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اللہ کہتا ہے ابو لہب کو اس کا مال بھی کام نہیں آیا اور اس کا کوئی عمل بھی کام نہیں آیا. وہ باندھی مال تھی وہ بھی کام نہیں آئی, اور یہ اشارہ کرنا تو آزاد ہے, یہ ابو لہب کا عمل تھا, اسے یہ عمل بھی کام نہیں آیا. اللہ کہتا ہے ابو لہب کو مال بھی کام نہیں آیا, عمل بھی کام نہیں آیا, اس کے دونوں ہاتھ دبائیں. سیصلی نارا ذات لہب, اور شولوں والی آگ میں اسے جلاؤں گا, اسے شولوں والی آگ میں ڈالوں گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اس لیے میرے عزیز یاد کر کہ میلاد نئی بدعت ہے.
میلاد میری بدعت سنت نہیں. دھوکہ نہ کھانا، بات کو سمجھ. علماء بیٹھے ہیں، ذمہ دار ہیں، ہماری بات نہ مانو. جو کئی نوجوان ساتھی آئے نئے بھی نظر آ رہے ہیں، جاؤ علماء کے پاؤں منت کرو، قرآن کی کوئی آیت دکھائیں، لیکن اس طرح نہیں کہ ورفعنا لک ذکرک میں جی 12 لفظ ہے. اس طرح نہیں. 40واں کہاں سے ثابت؟ کو جی قرآن میں آتا ہے وعدنا موسیٰ 40 لیلہ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا کیا لیا تھا؟ وعدہ. تو 40واں ثابت. 11ویں کدھر سے ثابت ہے؟ انی رأیت 11 کوکبا. حضرت یوسف نے 11 ستارے دیکھے تھے، 11ویں آ گئی. اب ستاروں کا 11ویں سے کیا تعلق ہے؟ ایسی دلیل ہے، دلیل ہو صاحب، میرے نبی کی ایک حدیث ہو، قرآن کی کوئی آیت ہو، آگے چل میرے مدنی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے یہ کام کیا، ایک صحابی، زیادہ نہیں، ایک. ہمیں نبی سے زیادہ عشق ہے یا صحابہ کو زیادہ عشق؟ صحابہ کو زیادہ عشق. پہلے 600 سال کے اندر اس کام کا کوئی وجود نہیں. کتنے سال؟ پورے 600 سال یہ کام نہیں تھا. 604 ہجری میں ایک عیاش بادشاہ تھا، نام اس کا تھا مظفر الدین کوکری. اس نے اس کام کی بنیاد رکھی. عیاش بادشاہ، اس نے اس کام کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی. اس سے پہلے یہ کام نہیں تھا. آخری 2 جملے کہہ کے اجازت دے رہا ہوں. اگر قیامت کے دن اللہ کہے، میری طرف دیکھنا ذرا، جو میلاد منانے والے تھے وہ کدھر کھڑے ہو جاؤ، اور جنہوں نے میلاد نہیں منایا وہ کدھر کھڑے ہو جاؤ. تو صحابہ کدھر ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کدھر ہوں گے؟ صحابہ کدھر ہوں گے؟ 4 امام کدھر ہوں گے؟ سارے محدث کدھر ہوں گے؟ سارے مفسر کدھر ہوں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ کدھر ہوں گے؟ حسنین کریمین کدھر ہوں گے؟ پیارے صدیق اکبر کدھر ہوں گے؟ پیارے عمر فاروق کدھر ہوں گے؟ پیارے عثمان کدھر ہوں گے؟ اور ادھر کون ہوگا؟ ابو لہب. ادھر کون ہوگا؟ وہ عیاش بادشاہ. فیصلہ آپ کر لیں، ادھر جانا ہے یا لمبا چکر ہے. بات سیدھی سی ہے. آخری جملہ، میرے نبی کی ولادت کب ہوئی اس میں مختلف قول ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی 10 محرم کو ہے. کب ہوئی ہے؟ 10 منو ہوں اس گل مزہ آ جائے نا. 10 محرم کو ایک طرف سے ماتمی آ رہا ہو، دوسری طرف سے میلادی آ رہا ہو. پیرانے پیر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی کس تاریخ کو؟ 10 محرم. آگے چل، مولانا احمد رضا خان صاحب، ہم کسی شخصیت کی لان تان کے قائل نہیں، سب کا نام ادب احترام سے لیتے ہیں، کیونکہ مقصد ہے بات سمجھانا، کوئی ذاتیات نہیں. دین کو ذاتیات نہ بنایا تھا. دین نام ہے دلیل کا، جو بندہ دلیل دے اس کی بات مان لیا. مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 8 ربیع الاول. کون سے ربیع الاول؟ 12 کو کیا ہے؟ 12 کو کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سسکیاں بند ہو گئی. حسنین کریمین نانے کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہے تھے. صحابہ کے اوسان خطا ہو گئے تھے، اور امتی نے آج اسی دن کیا شروع کر دیا؟ جشن اور عید شروع کر دی. بزرگ کہتے ہیں بھنگڑے پانے شروع کر دی. الامان والحفیظ. اسلام کہتا ہے خوشی آئے تو شکر کر، غم آئے تو 2 کام ہو گئے، عقیدہ بھی، خالص طریقہ بھی، نمبر 3 نیت بھی، نمبر 4
یہ گل بڑی اوکھی ہے. یہ چوتھی گل بڑی عقیدہ آسان ہے، طریقہ اس سے مشکل. توحیدی بن کے پھر بدعتوں سے بچنا اور مشکل ہے. اگر بدعتوں سے بچ گیا تو نیت ٹھیک کرنا پھر مشکل ہے، ریاکاری آ جاتی ہے. اگر یہ تینوں کر لینا پھر ایک چوتھا کام ہے جو اس سے بھی مشکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ رزق بھی خالص. رزق بھی، کیونکہ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول کوئی عبادت نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حاجی دو قسم کے، ایک حاجی جس کا پیسہ حلال کا ہے، وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اوپر سے آواز آتی ہے تیرا لبیک بھی قبول ہے، تیرا طواف بھی قبول ہے، تیری سعی بھی قبول ہے، تیرا ٹرنا، تیرا بہنا، تیرا آنا، تیرا جانا سب کچھ قبول ہے، کیونکہ تیرا جو رزق ہے نا وہ رزق ہے حلال کا، ذات ہوتا حلال ہوتا. اور ایک وہ بد نصیب حاجی ہے کہ پیسہ ہوتا ہے حرام کا. پیسہ ہوتا ہے کون سا؟ حرام کا. حج کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ کہتا ہے لا لبیک بلا سعدیک، جا تیرا حج بھی مردود ہے، تیرا لبیک بھی مردود ہے، تیری کوئی عبادت بھی میں اللہ کے ہاں قبول نہیں. اس لیے یہ چوتھی شرط ہے رزق بھی ہو خالص. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جو بندہ ساری زندگی حلال کھائے ہے مشکل. آج امت گنجائشوں کے چکر میں پڑی ہے. ہمیں فون کرتے ہیں شاہ جی کوئی گنجائش ہے، اور دین میں گنجائش ہے نہ تلاش کیا جائے. جو بندہ ساری زندگی حرام سے بچ گیا، اگرچہ اس کی زندگی ساری دین پہ نہ بھی گزری ہوئی نا، حلال کی برکت سے مرتے وقت اللہ اسے ایمان نصیب کرے گا. لیکن اگر زندگی میں کھاتا رہا حرام، تھا بڑا نمازی حاجی روزے دار متقی پرہیزگار، لیکن جب مرے گا تو اس سے اللہ ایمان چھین لے گا، کفر میں مرے گا. اس لیے عمل قبول ہونے کی شرطیں کتنی آ گئی؟ بولو کتنی؟ نمبر 1 عقیدہ بھی، نمبر 2 طریقہ بھی، نمبر 3 نیت بھی، نمبر 4 رزق بھی. عقیدہ خالص کے شرک نہیں کرنا، طریقہ خالص کے بدعت نہیں کرنی، نیت خالص کے دکھلاوا نہیں کرنا، رزق خالص کے حرام کے قریب بھی نہیں جانا. جو کچھ کہا سنا اللہ مجھے آپ سب کو